بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، عفت ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ جی لگا کر سب سے پہلے کائنات کے مختار نبی، انیس بے کساں چارہ سازہ درد مندہ، رئیس کون و مکان، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، کونین کی زینت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا جو امتی مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرے گا، 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہوگا، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ جی لگا کر پورا مجمع پھر سے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی سارے زمانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانہ میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانہ میں۔ اے حلیمہ یہ بھید کھلا نہیں، اے حلیمہ یہ بھید کھلا نہیں، اور یہ مقام چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ جی لگا کر ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی گفتگو میں آج سرکار کی سیرت اور حضور کا بائیو ڈیٹا آج آپ کے بیچ مختصر انداز میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جس کا نام لیوا ہے، کم سے کم ان کا اتہاس تو پتا ہونا چاہیے نا۔ اس لیے آج اور دنوں کے مقابلے میں، آج 7ویں رات ہے، 6 دنوں کے مقابلے میں آج آپ کو تھوڑا ذہن حاضر رکھنا ہے، چونکہ جو نام میں بولوں گا ایک اتہاس میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، اتہاس۔ تو جو نام بولوں گا وہ نام آپ کو یاد رکھنے ہیں، تاکہ کوئی ہم پر یہ انگلی نہ رکھ سکے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے باپ کا نام یاد نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ سرکار کے والد کا نام یاد نہیں ہے۔ ہم میں بہت سارے ایسے نوجوان ہوں گے کہ ان کا جو کوئی اگر
کوئی اسٹار، کوئی فلمی ہیرو اگر کوئی ان کا ماڈل ہے، آئیڈیل ہے، تو اس کا پورا بایو ڈیٹا ان کو پتا رہتا ہے۔ اگر کوئی کرکٹر ہے، ان کا کوئی اسپیشلسٹ جس سے وہ محبت کرتے ان کا فیورٹ، تو ان کا بھی بایو ڈیٹا کہیں نہ کہیں چل کے ان کو یاد رہتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جس کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اگر اس رسول کی ماں کا نام یاد نہیں ہے، اگر اس رسول کی جائے ولادت یاد نہیں ہے، اگر اس رسول کے پیدا ہونے کی جگہ اور وصال کی جگہ ہمیں نہیں پتا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کم نصیبی کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج اور دنوں کے مقابلے میں آج آپ کو واقعات نہیں، میں آج آپ کو اتہاس پڑھنے جا رہا ہوں۔ شاید آپ کو میری گفتگو میں اتنا لطف نہ آئے، لیکن بس اس لیے آپ کو سننی ہے کہ ہم اتہاس یاد کر لیں، اس لیے ہم کو یہ آج کی یہ گفتگو سننی، اتہاس یاد کر لیں۔ ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دھرتی پر پیدا ہوئے، آپ نے جس دھرتی پر جنم لیا، اس دھرتی کو کہتے ہیں مکہ المکرمہ۔ آبادی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے اور نقشے اور میپ کے اعتبار سے دیکھیں گے، چاروں طرف پہاڑی علاقہ اور ایک جنگل ہے پورا ریگستان کی شکل میں۔ یہ میں پہلے کی بات بتا رہا ہوں جب مکہ المکرمہ آباد نہیں ہوا تھا۔ ادھر جبل ابو قبیس، تو ادھر صفا، تو ادھر مروہ، چاروں طرف جہاں آپ کی نظر دوڑے گی آپ کو صرف اور صرف پہاڑی نظر آئیں گے۔ اس شہر میں، اور وہ شہر کیسے آباد ہوا، پہلے وہ اس کا اتہاس بھی آپ پڑھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لیے اللہ کے حکم سے، اور فلسطین سے چلتے ہوئے مکہ المکرمہ، اس وقت شہر نہیں تھا، نہ کوئی ایک مکان تھا، خود خانہ کعبہ بھی اس وقت عمارت کی شکل میں نہیں تھا جیسے آج خانہ کعبہ ہے، عمارت کی شکل میں نہیں، چند پتھر پڑے ہوئے تھے، چند پتھر رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نہ کوئی انسان، نہ کوئی انسانیت کا نام، نہ کوئی چرند و پرند، کیونکہ ایک سوکھا ہوا ماحول تھا، ایک سوکھا ہوا میدان تھا، نہ ہریالی، نہ درخت، نہ چرند و پرند، نہ جانور، ہاں درندوں کا خطرہ ضرور رہتا تھا، نہ آبادی تھی، نہ آبادی میں کوئی انسان تھا۔ ایسے میدان کے اندر، لق و دق میدان کے اندر حضرت ابراہیم اپنے نوزادہ بچے کو اور اپنی بیوی کو تنہا وہاں ایک پتھر کے پاس بٹھاتے ہیں، کچھ کھجورے دیتے ہیں اور ایک مشکیزہ پانی کا دیتے ہیں، اور گھوڑے پر بیٹھ کر سوار ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے بس اتنا کہا تھا کہ اس میدان میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، عورت ویسے ہی کمزور ہوتی ہے، آپ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ دوبارہ سوال کیا، کوئی جواب نہیں۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، کوئی جواب نہیں۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئی، کہتی ہے کیا اللہ پاک کا حکم ہے؟ اللہ پاک کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے صرف ہاں میں اشارہ کیا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر اطمینان دیکھو، یقین دیکھو، بھروسہ دیکھو، حضرت ہاجرہ کے اب ہمارے لیے کسی کی ضرورت، جب اللہ کا حکم ہے تو ہماری حفاظت بھی وہی کرے گا، آپ اطمینان سے تشریف لے جائیے۔ حضرت ابراہیم یہ کہہ کر چلے گئے۔ اب دھیرے دھیرے وہ واقعہ پورا آپ نے سنا ہوگا کہ پانی جو تھا ختم ہو گیا، کھجورے تھی ختم ہو گئی، پھر ایک پروسیس سے گزری حضرت ہاجرہ، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، اور جب بہت زیادہ پانی کی وجہ سے تڑپے حضرت اسماعیل، بچپن کا زمانہ تھا، ایڑیوں سے ٹھوکر ماری، اللہ پاک کی طرف سے جبرائیل کو حکم ہوا جاؤ اور میرے بندے اسماعیل کے قدموں میں زمزم کا کنواں جاری کر دو۔ زمزم کا کنواں، ہم اتنے خوش نصیب ہیں نا،
اور اللہ پاک نے یہ جو جماعت نبیوں کی ہمیں عطا فرمائی نا، یہ اتنی مبارک جماعت ہے، اتنی بابرکت جماعت ہے کہ ہمارے نبیوں کے قدموں سے نکلنے والے پانی میں اتنا کمال ہے کہ آج کی سائنس جب ریسرچ کرتی ہے زمزم پر تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا پانی ہے جس میں بیماری سے بھی شفا ہے، جس میں بیماری سے بھی شفا ہے۔ یار پانی صرف پیاس بجھاتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں زمزم پیٹ بھر کے پیو، پیاس بھی بجھا دے گا، بھوک بھی مٹا دے گا۔ یہ کمال ہے زمزم کے اندر۔ اچھا یہاں فرق بھی بتا دیا سرکار نے، جس کے دل میں کھوٹ ہوگی نا وہ پیٹ بھر کر نہیں پی پائے گا، جس کے دل میں کھوٹ ہوگی پیٹ بھر کر نہیں پیے پائے گا، ایک دو گھونٹ مارے گا پیٹ بھر جائے گا پھر چھوڑ دے گا۔ لیکن جو مومن ہوگا نا، جس کا دل ایمان سے لبریز ہوگا نا، تو وہ تو پیٹ بھر کے پانی پیے گا جیسے کھانا کھا رہا ہے۔ دوسری چیز یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں بھی یہ تھوڑا عمرہ پر جانے کا رواج زیادہ ہو گیا ہے، اور شاید اب کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں زمزم نہ ہو، ہے نا؟ کوئی شاید ایسا گھر ہوگا جس میں آب زمزم نہ رکھا ہو۔ تو یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، کبھی بہت پریشانی ہو نا تو قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر ہاتھ میں گلاس زمزم کا بھر کے جو پریشانی ہو اس سے چھٹکارے کی نیت کر کے دو چار گھونٹ مار لینا، پھر کمال دیکھنا زمزم کا، اللہ کیسے زمزم کے صدقے تمہاری بلائیں ٹال دیتا ہے۔ یہ اتنی برکتیں پانی کی گنائی، کون سا پانی ہے؟ نبی کے پیروں کا دھون، نبی کے پیروں کا دھون ہے۔ جب ان کے پیروں کے دھون میں یہ کمال ہے تو جو ان کے منہ مبارک سے اگر نکل گیا ہو کسی دریا میں کسی کنویں میں پڑ جاتا تھا نا، صحابہ کہتے تھے پہلے تو وہ کنواں کھارا تھا، مصطفیٰ کا لعاب دہن کنویں میں کیا پڑا، شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ یہ کمال تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو چھوڑ کے گئے، ایک کھلا ہوا میدان ہے، کوئی آبادی، کوئی مکان، کوئی بندہ، کوئی بندے کی ذات نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے اسماعیل علیہ السلام رکے، پانی کا چشمہ آ گیا۔ اچھا اب جس کو کوئی چیز محنت کے بعد ملتی ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے نا؟ جیسے پانی دیکھا نا، ارے خوشی کے مارے، کوئی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، جلدی جلدی آئی اور پانی کے ارد گرد میڑ بنانے لگی کیارے، تاکہ پانی ادھر ادھر بہ کے ختم نہ ہو جائے۔ ارے بھائی وہ بھی تو کیونکہ 7 چکر مارے تھے ادھر سے ادھر پانی کی تلاش میں، 7 چکر لگائے تھے تو تھکی ہوئی تھی، محنت کے بعد چیز ملی ہے تو اب اس کو کور بھی تو کرے گی نا، محفوظ بھی تو کرے گی تاکہ بہ نہ جائے، کیونکہ کل بھی تو پانی کی ضرورت پڑے گی۔ روک دیا پانی کو اور کہتی جاتی تھی زم 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 زم، سریانی زبان کا یہ ورڈ ہے، سریانی زبان کا مطلب ہوتا ہے رک رک، ٹھہر جا ٹھہر جا، آگے مت بڑھ۔ تو یہ کہتی جاتی تھی اور پال باندھتی جاتی تھی، یہ کہتی جاتی تھی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ماں ہاجرہ پر اللہ رحم کرے، ماں ہاجرہ پر اللہ رحم کرے، اگر ماں ہاجرہ نے وہ پانی نہیں روکا ہوتا تو آج زمزم پوری دنیا کو پلا رہا ہوتا، پوری دنیا کو پلا رہا۔ ماں ہاجرہ نے روک دیا لیکن پھر بھی دنیا پی رہی ہے۔ دنیا حیران ہے، اتنی سپلائی ہو رہی ہے، روزانہ کا لاکھوں لیٹر کی شکل میں پانی نکل رہا ہے، لیکن کنواں ہے، نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں نہ جاڑے میں نہ دھوپ میں، کسی موسم میں کسی بھی سیزن میں زمزم کا پانی نہیں رکتا ہے۔ واہ رے اسماعیل علیہ السلام، تمہارے قدموں میں کیا وہ برکتیں ہیں۔ ارے یار جب اسماعیل کے قدموں کی برکت کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی برکت کا کیا حال ہوگا۔ تو اسماعیل ہے، وہ نبیوں کے سردار کے پیروں کی برکت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اب دھیرے دھیرے دیکھا کہ قافلہ نکلا تو اس وقت کسی کے وہ تو تھے نہیں اتنے، جہاں دیکھ لیا کہ آبادی یہ رک گئے اور اپنا بسیرا ڈال دیا۔ جرہم کا ایک علاقہ، بنی جرہم کا ایک قبیلہ وہاں سے نکلا، دیکھا پانی ہے، اجازت چاہیے، حضرت ہاجرہ نے رہنے کی اجازت دے دی۔ اسماعیل علیہ السلام کا بالکل بچپنا ہے، دھیرے دھیرے جوان ہو رہے ہیں، وہ آبادی بھی لوگ آتے گئے بستے گئے، آتے گئے بستے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل نے اب وہ لوگوں سے زبان بھی سیکھ لی، عربی، ان کی زبان تو سریانی تھی، عربی زبان بھی سیکھ لی، اور پھر اسی علاقے میں اسی قوم کے اندر آپ نے شادی بھی کر لی، اب آپ کی بھی اولاد بڑھنے لگی۔ 12 بچے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔
12 بچے. اچھا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کا تھوڑا میں آپ کو ہسٹری بتا دوں. ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ماں ہاجرہ سے. ان کو آپ نے عرب میں بسایا. دیکھو اللہ پاک دنیا کیسے آباد کرتا ہے. ان کی حضرت اسماعیل ابراہیم کو حکم جاؤ بیٹے کو عرب کی آبادی میں چھوڑ دو. ان کو عرب کے خطے میں بسایا. اب ان کی نسل عرب میں پھیلی. دوسری جو بیوی تھی آپ کی حضرت سارہ, ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ بھی نبی نبیوں کا گھرانہ, وہ بھی نبی. ان کو بسایا کہاں؟ ملک شام. ملک شام میں یہ جتنے بنی اسرائیل میں جو انبیاء آئے نا وہ اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہی ہوئے. جتنے موسیٰ علیہ السلام لے لو, عیسیٰ علیہ السلام لے لو, یعقوب علیہ السلام لے لو, یوسف علیہ السلام لے لو, زکریا علیہ السلام لے لو, یونس علیہ السلام, جتنے نبی آئے وہ سب کس کی اولاد میں سے؟ ابراہیم کے کون سے بیٹے؟ حضرت اسحاق. اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل, ان کی اولاد میں سے کون ہے؟ ہمارے اور تمہارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتہاس پڑھ رہا ہوں, یاد رکھیے گا, ہے نا, نسلوں کو. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے, ایک اسماعیل اور ایک اسحاق. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پھر ایک ہی نبی ہوئے, ہمارے نبی. اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے نبی ہوئے. تو ان کو بسایا ملک شام میں. ان کی اولاد ملک شام سے آباد ہوئی. اور تیسری بیوی تھی حضرت قطورہ, ان کے بیٹے مدین, ان کو بسایا ملک یمن کی طرف. تیسرا پورا ایک جغرافیہ آپ دیکھیں گے, پورا ایک نقشہ تیار کر کے ایک آبادی کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جما دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ملک عرب میں جو بسی, عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے 12 بچے تھے آپ کے, 12. اس میں ایک تھے حضرت قیدر یا قیدرہ, انہی کی نسل میں حضرت عدنان پیدا ہوئے. بڑے باروب اور شخصیت اور عظیم المرتبت شخصیت کے حامی تھے حضرت عدنان. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسل میں ہے, آپ کے باپ داداؤں میں. انہی کی نسل میں پھر ہوتے حضرت قصی, حضرت فہر, اور پھر ہوتے حضرت ہاشم, حضرت عبد المطلب, حضرت عبداللہ, اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. مکہ شہر آباد ہوا, یہ میں نے آپ کو بتایا. کچھ نہیں تھا, اسماعیل علیہ السلام نے لا کر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہاں رکھا. انہی سے پھر نسل بڑھتی گئی, اور پھر ایک دور آیا کہ مکہ ایک آبادی کی شکل میں ہو گیا. پھر وہاں اللہ کا گھر پھر سے تعمیر ہوا. اللہ کا گھر کب سے تعمیر ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے. آدم علیہ السلام کی کیسے ہوا؟ جیسے ہمارے یہاں قبلہ ہے نا, خانہ کعبہ, سیم اسی کی دشا میں آسمان میں بیت المعمور ہے. کیا ہے؟ بیت المعمور. جیسے ہمارا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ, ایسے فرشتوں کا قبلہ کیا ہے؟ بیت المعمور, آسمانوں میں. اسی کی دشا میں اللہ پاک نے نیچے بالکل زمین پر کعبہ بنایا. اچھا یہاں ایک چیز یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہی میں کیوں آئے؟ ہندوستان میں آتے, امریکہ میں آتے, افغانستان میں آتے, کہیں اور دشا میں آتے, عرب ہی میں کیوں آئے؟ تو جغرافیہ داں جو ہے, میپ اور نقشہ کے ماہرین ہیں, انہوں نے اس چیز کا خلاصہ بھی کیا ہے کہ 3 بر اعظم, ایشیا, یورپ اور افریقہ, ایشیا, یورپ اور افریقہ, ان تینوں میں بیچوں بیچ میں عرب, بیچوں بیچ میں کیا ہے؟ عرب ہے. اچھا اللہ پاک نے یہ چاہا کہ جو بیچ سینٹر میں ہے, بالکل بیچ میں ہے, جو وہاں سے روشنی نکلے گی نا تو پورے جہاں میں پھیل جائے گی, پورے جہاں میں پھیل جائے گی وہاں کی روشنی. تو وہاں پر چراغ جلایا. کون سا چراغ؟ جس کو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور, اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. وہ نور اللہ نے بیچوں بیچ آپ. اچھا یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آج جو خانہ کعبہ ہے نا, یہ دنیا کے سینٹر میں, پوری دنیا کے سینٹر میں. اور جب اللہ نے زمین کو پیدا کرنی چاہیے, میں تھوڑا آگے نکل رہا ہوں کیونکہ جیسے جیسے ذہن کام کر رہا ہے اور باتیں آ رہی ہے, اللہ پاک نے
زمین کیسے پیدا فرمائی؟ پہلے پوری دنیا میں پانی ہی تھا. جب اللہ نے زمین کی کیل ٹھوکی نا، کیل، تو جہاں آج خانہ کعبہ ہے نا، وہیں سے زمین کی شروعات ہوئی ہے. زمین کی شروعات وہیں سے ہوئی ہے. دھیرے دھیرے پھیلتی رہی زمین، پھیلتی رہی، اور پھر آج دیکھیں گے آپ، اس کے باوجود بھی آج پوری دنیا لیول پر آپ دیکھیں گے نا 1/4 صرف زمین ہے، باقی 3 حصے پر آج بھی پانی ہی پانی ہے. جب پانی پر اللہ نے زمین کو رکھا نا تو زمین وائبریٹ کرتی تھی. پانی پر کوئی بھی چیز ہوگی، آپ اتنے ٹن کا جہاز کھڑا کرتے اور چلاتے ہو تو اس میں بھی تو وائبریشن ہوتا ہے نا. اتنے ٹنوں کا جہاز ہوتا ہے لیکن پانی پر ہے تو ہلنا تو اس میں بھی ہوگا، کیونکہ پانی کی طاقت اپنی جگہ پر ہے. تو زمین وائبریٹ کرتی تھی، اس میں وائبریشن تھا. جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا مولا یہ تو ہلتی ہے، تو پھر اللہ نے پہاڑوں کی شکل میں اس میں کیلے ٹھوک دیے. یہ پہاڑ جو ہے نا وہ کیلے ہیں، اور پہاڑوں کو ٹھوک ٹھوک کر اللہ نے زمین کے بیلنس کو برابر کر دیا ہے. اب زمین ہلتی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی زمین ہلتی ہے، اور جب ہلتی ہے تو سب کے کلیجے اندر ہو جاتے ہیں. اچھا یہ ہلنا بھی کس طرح سے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. زمین کب ہلتی ہے؟ زمین کب ہلتی ہے؟ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں زلزلہ، بھوکمپ، دھرتی کمپ. یہ کب ہلتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب لوگوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں نا، اور جب لوگ بالکل اندھے ہو جاتے ہیں، کانوں سے بہرے ہو جاتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، جب اس کنڈیشن میں لوگ پہنچ جاتے ہیں تو اللہ پاک زمین کو ہلا کر ان کو خبردار کرتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ جیسے ایک آدمی ہے کہ پیچھے آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بنداس کھڑا ہے اپنے مگن اس میں ہی مست ہے، وہ اس کو پتا ہی نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو آپ جا کر اس کو کیا کہو گے؟ آسانی سے تو نہیں کہو گے نا او بھائی تیرے پیچھے آگ آ رہی ہے، ایسا تو نہیں کہو گے نا. پکڑ کے کیا کرو گے؟ جھنجھوڑو گے، ہلاؤ گے. ارے کیا پیچھے تو دیکھ کیا حالت ہے، اور اطمینان سے کھڑا ہے، تجھے خیال بھی نہیں ہے ہم جھنجھوڑیں گے نا. تو جب آدمی گناہ کر کے بالکل گناہ میں ڈوب جاتا ہے تو رب کی رحمت زمین کو ہلا کر اس کو جھنجھوڑتی ہے. ارے دیکھ تو صحیح کہاں جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ذرا سا جھٹکا لوگوں کو کیسے ہلا ڈالتا ہے. ہاں اذانیں شروع ہو جاتی ہے. جو کبھی اذان سنتے نہیں تھے ہاں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں، کبھی سنتے نہیں تھے وہی دینا شروع کر دیتے ہیں. مسجد میں جگہ نہیں رہتی بھائی. تو زلزلہ اس لیے ہوتا ہے. بات آگے نکل جائے گی. عرب کا زاویہ آپ کو سمجھا رہا تھا، جغرافیہ سمجھا رہا تھا. وہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اب تو بہت آباد ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام کے باپ داداؤں سے پھر چلتا رہا. حضور علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا اس کو کہتے ہیں قریش. بڑا شریف قبیلہ، بڑا پروقار قبیلہ، شان و عظمت رکھنے والا قبیلہ. بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کنانہ میں سے، اللہ نے عرب میں کنانہ کو چنا. کنانہ، اور کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش میں اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں مجھ محمد کو چنا. مجھ محمد کو بنو ہاشم میں سے اللہ نے چنا ہے. اتنا پوتر خاندان. اچھا اپنے تو اپنے غیر بھی اس خاندان کی گواہی دیتے تھے کہ ہاں بہت اعلیٰ خاندان ہے. جب حضرت ابو سفیان ہرقل بادشاہ کے پاس ملک روم کے اندر تھے، اس وقت حضرت سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ابو سفیان نے، ہاں ہرقل بادشاہ نے، اس کے کانوں میں سرکار کی آواز آ چکی تھی کہ ایک نبی ہے پیغمبر، مکہ سے اس نے آواز بلند کی ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کو کلمہ پڑھو، اسی کا کلمہ پڑھو، اسی کی پرستش، اسی کی پوجا کرو، کامیابی چاہتے ہو تو. یہ آواز ہرقل بادشاہ جو روم کا ایک بادشاہ تھا اور بڑا ظالم بادشاہ بھی تھا، بڑا جابر بادشاہ بھی تھا، اور اس کی حکومت روم کے پورے علاقوں پر چھائی ہوئی تھی. اس کے کانوں میں جب پڑی تو وہ بھی اس تشویش میں تھا کہ جانے اس شخص کے بارے میں کہ وہ کیا ہے. پتا چلا کہ مکہ سے ایک قافلہ آیا ہے، بلایا کہ اس میں جو ان کے خاندان کے قریب ہو اس کو بلاؤ. حضرت ابو سفیان کو سامنے کھڑا کر دیا اور سامنے کھڑا کر کے پوچھا سرکار کے بارے میں کہ وہ کون ہے جو محمد اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے. ابو سفیان نے سارا بتایا. کہا ان کا پریوار کیسا ہے؟
آدمی کی اچھائی اس کے پریوار سے پتا چلتی ہے. آدمی کی اچھائی اس کے لڑکی لینی ہے اس کی نانی کو دیکھو. آدمی کی اچھائی اس کے پریوار سے. شادی کرنی ہے اس کی ماں کو دیکھو. کیریکٹر یہ نسلوں میں آتا ہے بھائی. وہ بہت ہوشیار اور بہت مائنڈیڈ بادشاہ تھا جس کو ہرقل کہتے ہیں. کہ ان کا پریوار کیسا، ان کا خاندان کیسا، ان کا کٹمب کیسا ہے. تو ابو سفیان اگرچہ دشمن تھے اس وقت سرکار کے، اگرچہ دشمن تھے، لیکن سچائی کو انہوں نے چھپایا نہیں. کہا ہوا فینا ذو نسبین، کہا بہت ہی بہترین خاندان کے آدمی ہے، بہت بہترین خاندان ہے. تو بڑا اچھا قریش جو ہے نا، قریش یہ خاندان کا نام کیسے پڑا وہ بھی آپ سن لیجیے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں، حضور کے سلسلے میں، نسب میں، پیڑی میں ایک نام تھا حضرت فہر. بہت طاقتور اور باروب شخصیت کا نام ہے حضرت فہر. اتنے طاقتور تھے کہ پورا عرب ان سے ڈرتا تھا. تو لوگ ان کو قریش کہتے تھے. قریش مچھلی، سمندر کی ایک مچھلی کا نام ہے جو اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ساری مچھلیوں کو کھا ڈالتی ہے. کوئی مچھلی اس سے آگے نہیں ہوتی ہے، ساری مچھلیوں پر وہ حاوی ہوتی ہے. اس کا نام ہے قریش. تو چونکہ حضرت فہر عرب میں سب پر غالب تھے، کوئی ان کے اوپر نہیں تھا، سارے لوگ ان سے ڈرتے تھے، اس لیے زمانے والے ان کو قریش کہتے تھے. اور اسی سے آپ کا خاندان قریش سے زمانے میں مشہور ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی کہلانے لگے، یا تو قرشی یا قریشی. اسی خاندان میں حضرت فہر اور ان کے پھر پریوار کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیں گے ایک حضرت ہاشم بھی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد یعنی حضور کے پر دادا حضرت ہاشم. یہ حضرت عدنان سے پھر ان لوگوں کا کام کاج کیا تھا جانتے ہیں؟ ان کی خدمات کیا تھی لوگوں کے لیے. یہ مکہ کے متولی تھے، کعبے کی رکھوالی کرتے تھے. رکھوالی میں کیا ہوتا تھا؟ مہمان آئے تو ان کو کھانا کھلانا، کیونکہ ہر سال لوگ حج کرنے کے لیے مدینہ مکہ المکرمہ آتے تھے. ان کو کھانا کھلانا، ان کی سیوا کرنا، چابی ان کے ہاتھ میں تھی، یہ سارے کچھ معاملات تھے ان کے ہاتھ میں. تو یہ چیز ان کے خاندان میں چلی آ رہی تھی. ان کے بعد یہ حضرت عدنان کے بعد ان کے لڑکے، ان کے بعد ان کے لڑکے. حضرت ہاشم کے پاس جب چابی آئی تو اس زمانے میں مکہ میں کال پڑا، قحط، اپنی زبان میں آپ کہہ لیجئے دکال، کہ زمینیں سوکھ گئی عرب کی، لوگ مرنے لگے. حضرت ہاشم نے محسوس کیا. نام ان کا ہاشم نہیں تھا، عمر تھا، عمر. یہ ملک شام گئے اور وہاں سے روٹیاں خرید کر لائے، سوکھی ہوئی روٹیاں. اور مکہ میں آ کر انہوں نے اونٹ ذبح کر کے اس کی گریوی بنائی، اس کا سالن بنایا، اور پھر روٹیوں کے ٹکڑے کر کے اس میں سالن میں ڈال کر اس کی سرید بنائی. عرب جس کو کہتے ہیں روٹی کا چوڑا کر کے کھلانے والے، تو اس کو کہتے ہیں ہاشم. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا ہاشم. وہ آئے خرید کر اور سارے مہمانوں کے لیے، یہاں تک کہ جتنے حاجی حج کرنے آئے تھے اس بھوک ہڑتال میں بھی، کہ جب لوگ پانی کے ایک ایک دانے کے لیے ترستے تھے، حضرت ہاشم نے سب کا پیٹ بھر بھر کر مہمان نوازی کی. یہ رسول پاک کے یہ نسلوں میں، حضور کے یہ باپ داداؤں میں سے تھے حضرت ہاشم. انہی کے ایک بیٹے تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد المطلب یہ پھر ان کے بعد ان کے ہاتھ میں چابی آئی. مکہ کے متولی بڑے نیک طبیعت کے آدمی تھے، بڑی نیک طبیعت کے. وہ سماج، وہ زمانہ کہ جس میں لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا تھا، یہ اللہ کا بندہ جہاں بھی پتا کرتا تھا کہ یہاں لوگ بچی کو زندہ دفنانے والے ہیں، پہلے سے پہنچ جاتے تھے اور سمجھاتے تھے. اگر کوئی نہیں سمجھتا تھا تو رقم دے کر بچی کو آزاد کرواتے تھے. غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. پوری زندگی موحد رہے تھے، کبھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی، کبھی کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا. ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی انہوں نے اور اسی پر زندگی گزاری. کعبے کے متولی تھے، یہاں تک کہ ان کی شان یہ تھی کہ جب جب مکہ میں کبھی قحط پڑتا لوگ ان کے پاس آتے، کہا آپ دعا کر دو نا، آپ کیریکٹر کے بہت اچھے ہو، آپ کعبے کے متولی ہو، آپ دعا کرو گے معاملہ بن جائے گا. اکثر
اکثر مکہ والوں نے دیکھا ہے جب جب ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں کبھی اللہ نے ان کو مایوس نہیں ہونے دیا ہے، جب جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ نے تب تب بارشیں نازل فرمائی۔ یہ سرکار کے دادا عبد المطلب، نام یاد رکھیے گا، سرکار کے دادا عبد المطلب، ہاں کم سے کم یہاں سے تو شجرہ یاد رکھو۔ ہمارے یہاں پردادا کا نام بہت کم پوچھتے ہیں، بہت سی جگہ علاقے ایسے ہیں جہاں شادی ہوتی ہے نا، فلانے کے پوتے، فلانے کے بیٹے، تو دادا کا نام ضرور بولتے ہیں، پردادا کا نام کوئی نہیں بولتا جلدی۔ وہ تو پھر وہ پیڑھی اگر وہ لکھوانی ہو اور 10-4 پیڑھیاں گزر گئی ہو تو پھر شاید وہاں سب رجسٹر آفس میں شاید کام آوے، ورنہ تو پردادا کا کوئی نہیں پوچھتا۔ دادا سے اکثر لوگ یاد کرتے ہیں تو کم سے کم سرکار کے دادا سے تو نام یاد رکھو، عبد المطلب دادا کا نام، ابا کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمینہ، سرکار کے نانا کا نام عبد مناف۔ تو یہ کم سے کم یہ شجرہ تو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت بڑے نیک طبیعت کے آدمی تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، مکہ میں اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ، ایک حسان ابن عبد کلال یمن کا شاید رہنے والا تھا، اس کو تھوڑی جلن ہو رہی تھی کہ یار یہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں کعبے پاس اور اس کی زیارت کرتے ہیں، تو چلو کیوں نہ میں ہو بہو ایسی شکل کا کعبہ اپنے یہاں بنا لوں تاکہ لوگ یہاں سے ہٹ کر اب میرے یہاں آئے تو ہمارے یہاں تھوڑی یاترا اس سر بڑھ جائے، یاترا پلیس ہو جائے، ٹورسٹ پلیس ہو جائے، لوگ گھومیں اور ہمارا شہر ترقی کرے۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ گھر بدلنے سے عزتیں نہیں بدلتی، وہ تو یہ سمجھتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ 4 دیواری میں عزت ہے، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس نے بنایا ہے اس کی وجہ سے عزتیں ہیں۔ تو اس نے بنایا وہاں گھر۔ اب مکہ کے کسی آدمی کو پتا چلا کہ یہ مردود ایسی سازش کر رہا ہے، تو اس نے موقع دیکھ کر وہاں جا کر ٹوائلٹ کر دی، جو اس نے گھر بنایا تھا ابرہا نے، وہاں جا کر کیا کر دی؟ ٹوائلٹ کر دی اس نے۔ اب یہ غصے میں پھر گیا، اتنی مجال یہ، اور اس نے کیا کیا؟ بہت بڑی فوج لے کر مکہ پر حملہ کرنے کی اس نے ٹھانی اور آیا مکہ شریف میں۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر۔ اس کا جو خود کا ہاتھی تھا جس پر وہ سوار تھا اس کا نام تھا محمود۔ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا اور ارادہ بالکل ناپاک تھا کہ آج مکہ کے اندر جو کعبہ ہے اس کو آج مٹا ہی دینا ہے۔ اس نے پہلے آ کر کیا کیا؟ مکہ سے باہر تھوڑا کچھ دور رکا اور مکہ کے جتنے جانور تھے نا سب پر قبضہ کر لیا۔ اسی میں حضرت عبد المطلب کے 200 یا 300 اونٹ تھے اور کچھ بکریاں تھیں، وہ بھی اس کے فوجی لوگ لوٹ کے چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب گئے اس سے ملنے کے لیے۔ ابرہا کے پاس لوگوں نے پیغام پہنچایا کہ قریش کے سردار اور مکہ کے سردار آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ تو خوش ہو گیا کہ واہ چلو کچھ سمجھوتا ہو جائے گا، کچھ بات ہو جائے گی، تو کہا بھیجو ان کو۔ جیسے حضرت عبد المطلب اس کے سامنے گئے نا، وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، حضرت عبد المطلب کے چہرے کا رنگ اور آپ کے چہرے کا روب دیکھ کر وہ تخت سے کھڑا ہو گیا۔ اصل میں وہ جو کھڑا ہوا تھا نا وہ ان کے چہرے کے کمال کی وجہ سے نہیں، عبد المطلب کی پیشانی میں جو نور محمد چمک رہا تھا اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو گیا۔ وہ چہرے کی چمک کو برداشت نہ، اس کو اٹھنے پر مجبور کر دیا اس چمک نے۔ وہ اپنی فوج کے سامنے اڑ گیا اور جہاں خود بیٹھا تھا وہاں حضرت عبد المطلب کو بیٹھایا۔ کہا کہیے کس لیے آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ وہ تمہارے فوج نے میرے اونٹ کچھ پکڑ لیے، میری بکریاں پکڑ لیے، بس وہی چھڑوانے آیا ہوں۔ تو اس نے سر پکڑ لیا کہ یار میں تو آپ کو بہت مائنڈیڈ اور ہوشیار سمجھتا تھا کہ آپ آؤ گے، میں تمہارے کعبے کو گرانے آیا ہوں اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک اینٹ بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ کر ڈالوں گا وہ کر ڈالوں گا۔ تم اتنے ہوشیار ہو کر یار تمہیں اپنی بکریوں کی فکر ہے؟ میں تو تم کو بہت ہوشیار سمجھتا تھا، اب میری نظر میں تمہاری عزت گر گئی، تمہاری ویلیو گر گئی کہ یار اتنے وہ ہو، تمہیں کعبے کی فکر نہیں ہے۔ بڑا آسان ایک جملہ انہوں نے کہا حضرت عبد المطلب نے، وہ پانی پانی ہو گیا۔
عبد المطلب کہتے ہیں وہ جانور میرے ہیں اس لیے مجھے فکر ہے، وہ گھر ہے نا وہ اللہ کا ہے، اس کی فکر بھی وہی کرے گا۔ بھائی وہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت کرے گا، ہم کیوں کریں؟ جس کا گھر ہے آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، وہ جس کا گھر ہے اس کی وہ حفاظت کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے، ابرہہ نے کہا کہ بھائی ان کے جانور دے دیے جائے۔ حضرت عبد المطلب جانور لے کر آئے، لیکن وہاں جو اس کو ابرہہ کو کہا تھا ادھر آئے اور مکہ والوں سے کہا اپنے سامان جانور لے کر پہاڑوں کی کھو میں چلے جاؤ اور اپنے آپ کو سیف کر لو، اپنے آپ کو محفوظ کر لو، یہ حملہ کرے گا اور زبردست کرے گا، کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور خود اپنے پریوار کو لے کر حضرت عبد المطلب گئے اور جا کر کعبے کی کنڈی پکڑی دروازے کی، اور ایک رکت انگیز دل سے یوں مایوس ہو کر، مطلب یہ کہ اب گر جائے گا یہ، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، ایک آس اللہ رب العزت کی طرف لگائی، کعبے کے دروازے کی کنڈی پکڑ کر اور کہا مولا ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، مولا یہ تیرا گھر ہے تو اپنے گھر کی حفاظت فرما لے۔ ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ دعا میں کیا تاثیر تھی، اتنا کہہ کر آپ خود بھی چلے گئے، پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے۔ اب ادھر وہ چھپے تھے، ادھر اچانک دریا کی طرف سے کچھ چھوٹی چھوٹی چڑیاں آئی، جس کو تفسیر میں ابابیل کہا گیا ہے، قرآن میں ابابیل کہا گیا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑی تیزی سے اڑتی ہے، اور وہ ایک دو نہیں، وہ جھنڈ کے جھنڈ میں جاتی ہے۔ میں صرف مثال دے کر، وہ ہے یا نہیں وہ نہیں، صرف مثال سے، اتنی چھوٹی چھوٹی چڑیاں، ہر چڑی کے ہاتھ میں، ہر چڑیا کے ہاتھ میں 3 کنکر تھے۔ اب بتائیے کہ اس کا پنجہ کتنا، اس کی چونچ کتنی، تو اس میں کون سا پتھر آئے گا؟ چھوٹی سی کنکری آئے گی۔ 2 پیر میں، پنجوں میں ایک اور ایک چونچ میں، ہر چڑیا کے پاس 3 پتھر تھے۔ لیکن کمال یہ تھا کہ جس آدمی کے سر پر وہ کنکر گرتا تھا، اس کے سر کو چھیدتا ہوا، اس کے شریر کو چھیدتا ہوا، جس جانور پر وہ بیٹھا ہوتا تھا اس جانور کو چھید کرتا ہوا زمین پر نکل جاتا تھا، یہاں تک کہ اس ایک کنکری کی وجہ سے وہ آدمی نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ ایک بھی نہیں بچا، پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ پاک نے رہتی دنیا تک کے لیے کہ جو اللہ کے سامنے آتا ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے، اللہ نے پوری سورت قرآن میں اتار دی۔ سورہ فیل پڑھیے گا 30ویں پارے میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پوری سورت اللہ نے اتار دی، ان کو کیسے کیفر کردار تک پہنچا دیا، ایک بھی نہیں بچا، پورا نیست و نابود ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب واپس پہاڑوں سے اپنے لوگوں کو لے کر باہر آئے، اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا پاک شکر ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کی ایک چھبی تھی جو لوگوں کے بیچ ایک اسٹیٹس تھا، وہ اتنا مشہور ہو گیا اور لوگوں نے یہ کرامت سمجھ لی کہ یار اس بندے نے دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا کو سن لی، آج ہمیں بھی اللہ نے بچا لیا اور اللہ نے اپنے گھر کعبے کو بھی بچا لیا۔ اس کے بعد سے تو بہت طوفان آئے اور بہت سے لوگوں نے کعبے کو گرانے کی سازشیں کی، کوششیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ کعبہ جو گرا تھا پھر سے نئے سرے سے بنانے کی کوشش کی اور کعبہ کئی مرتبہ تعمیر بھی ہوا۔ اس کے بعد اس طرح سے یہ مکہ المکرمہ آباد ہوا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے لوگ اس کے متولی رہے، اس کی حفاظت کرتے رہے، لوگوں کی سیوا کرتے رہے۔ جو حج کرنے کے لیے آتے تھے، اچھا حج تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا، تو لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے تو یہ خدمات کرتے تھے لوگوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ یہ اکثر ان کی عادت کریمہ تھی، آتے تھے حرم کی صفائی وغیرہ کا انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا۔ عبد المطلب کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ، جب جوان ہوئے نا بہت لاڈلے تھے حضرت عبد المطلب، اور چونکہ سرکار کا والد ہونے کا شرف ان کو ملنا تھا تو حضرت عبد المطلب سے جو سرکار کا نور تھا وہ ان کے پاس سے ہو کر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا تھا۔ اب جب شہر میں نکلتے تھے نا حضرت عبداللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا، جب نکلتے تھے تو مکہ کی عورتیں ان پر فدا ہو جاتی تھی اور ہر کوئی عورت یہ چاہتی تھی کہ ہمارے ساتھ نکاح کر لے، یہاں تک کہ کتنے رشتے سامنے سے حضرت عبد المطلب کے پاس آئے کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی ہماری بچی کے ساتھ کر دو نا۔
حضرت عبد المطلب کو ایسی عورت کی خواہش تھی جو عفت و پارسائی میں جو اپنا مقام رکھتی ہو اور جو اس خصلت کی ہو، ایسی عادتیں اس کے اندر ہو، وہ مل نہیں رہی تھی. اور اسی 24 سال کی عمر تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی. ایک دن جنگل میں گئے تھے شکار وکار کرنے کے لیے، اور اسی جنگل میں حضرت عبد مناف بھی تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اسی جنگل میں تھے. اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کی شکل میں اور ان کے وجود میں اللہ پاک نے وہ نشانیاں رکھ دی تھی جو یہودیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھی کہ نبی کا جو باپ ہوگا نا وہ ایسا ہوگا. وہ جان گئے تھے سرکار کے والد کو. تو کچھ لوگ 5-7 کی ٹولی کی شکل میں آئے اور سرکار کے والد پر اٹیک کرنا چاہ، حملہ کرنا چاہ تیروں سے. ایک اچانک آسمان سے ایک لشکر نمودار ہوا اور اس نے ان سب کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کی حفاظت کی. حضرت عبد مناف جنگل میں یہ سب دیکھ رہے تھے تو کہا یار یہ بندہ تو کچھ کرامت والا بندہ لگتا ہے، کمال والا لگتا ہے، کیوں نہ میں اپنی بیٹی کی نکاح ان کے ساتھ کر دوں. ان کی بیٹی بھی ایسی تھی. گئے حضرت عبد المطلب کے پاس، کیونکہ سب دیکھ چکے تھے کہ کیسے باکمال آدمی ہے. گئے اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ کر دے. حضرت عبد المطلب کو جیسی عورت چاہیے تھی، جیسی لڑکی چاہیے تھی، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ کے اندر موجود تھی. آپ نے بغیر کسی رکاوٹ کے حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ کر دیا. 2 مہینے ہوئے تھے، 2 مہینے نکاح ہوا، 2 مہینے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ کو سفر کر کے جانا ہوا مدینہ پاک کی طرف، مدینہ پاک کی طرف. اچھا، مدینہ پاک ہے نا، یہ ان کا حضرت عبد المطلب کا ہے نا ننیال ہے مدینہ پاک. عبد المطلب کون؟ سرکار کے دادا، ان کا ننیال ہے. اچھا، بچپن میں حضرت عبد المطلب نے جو پرورش پائی ہے، ان کا بچپنا مدینہ میں گزرا ہے. کیونکہ ان کے والد جو تھے نا حضرت ہاشم، یہ 25 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے. اس وقت حضرت عبد المطلب مدینہ میں تھے، تو ان کا جو بچپنا ہے وہ مدینہ میں گزرا ہے. پھر بعد میں جب بڑے ہوئے 8-10 سال کے تو پھر واپس اپنے دادا کے شہر میں آ چکے تھے، لیکن بچپن تو ان کا وہیں گزرا ہے. تو حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے گئے تھے قافلے کے ساتھ، کہاں؟ مدینہ کی اور. وہاں پہنچے، بیمار ہوئے. 1 مہینہ بیمار رہنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ مدینہ کے کسی علاقے میں، مدینہ کے اطراف میں آپ کا انتقال ہو گیا. 1 مہینہ بیمار رہنے کے بعد 24-25 سال کی عمر ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں 2 مہینے کے. 25 سال کی عمر ہے. حضرت عبداللہ کی انتقال ہو گئے، یعنی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے سرکار اور یتیم ہو گئے. فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرا حبیب تو یتیم ہو گیا، اب اس کی پرورش کون کرے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، وہ اگرچہ باپ کے لحاظ سے یتیم ہوا ہے لیکن میں ہمیشہ اس کا حامی اور ناصر رہوں گا، ہمیشہ اس کی مدد کروں. قرآن میں ایک آیت ہے نا، واللہ یعصمک عن الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا، لوگوں سے آپ کو بچائے گا. اور آپ حضور علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے اس کو آپ پڑھیے. لاکھ کوشش کر لی ظالموں نے کہ کسی طرح سے مصطفیٰ کو ختم کر دے معاذ اللہ، حضور کو قتل کر دے معاذ اللہ، لیکن ہر مرتبہ ان کی ہار ہوئی اور ہر مرتبہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو بچایا ہے. لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے. حضرت عبداللہ انتقال ہو گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو قافلے والوں نے آ کر بتایا کہ تمہارا بچہ بیمار ہو گیا ہے، ابھی انتقال نہیں ہوا تھا. حضرت عبد المطلب نے اپنے ایک بیٹے حضرت حارث کو یہاں سے بھیجا کہ جا کر اطلاع کرو کہ کیا معاملہ ہے. حضرت حارث جب تک پہنچتے تب تک تو سرکار کا انتقال ہو. وہ زمانہ ایسا تھا نا کہ یار وہ سفر جو تھا اس میں کئی دن نکل جاتے تھے. انتقال بھی ہو گیا. حضرت حارث جب آئے تو بتایا تو پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، ایک ماتم کدا بن گیا. جوان بچہ چلا گیا، ابھی شادی ہوئے 2 مہینے ہوئے تھے اور جوان بچہ چلا، اور وہ بھی وہ جوان بچہ کہ جو سب میں سے لاڈلا تھا، سب سے پیارا تھا، اور جس کی پیشانی میں نور محمد چمکتا تھا. لیکن جب آپ کی شادی ہوئی نا تو پھر وہ نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے پاس آ چکا تھا.
حضرت آمینہ کہتی کہ مجھے بھی حیرت ہوتی تھی جتنے دن سرکار میرے پیٹ میں رہے تو عجیب عجیب کرشمے، عجیب عجیب کمالات، عجیب عجیب عجوبے مجھے نظر آتے تھے. کبھی میں اکیلی ہوتی تھی تو کوئی سلام پیش کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. کبھی کبھی درودوں کی آوازیں آتی تھی، کبھی کبھی لوگ مجھے آ کر سناتے تھے، لیکن سننا آواز سنائی دیتی تھی، کوئی نظر نہیں آتا تھے. آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں جو آ رہا ہے نا نبیوں کا سردار آ رہا ہے. اب حضرت آمینہ مکہ ہی میں ہے، حضرت عبد المطلب کے پاس. ایک دن حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، سرکار کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ، حضور تشریف لائے دنیا میں. وہ بھور کا، وہ بھور کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا. دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی. کیا وقت کا تعین اللہ نے کیا ہے، کوئی بھی محروم نہیں رہنا چاہیے میرے مصطفیٰ کے فیضان سے. کیا تعین تھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، تاکہ دن کو بھی شکایت نہ رہے، رات کو بھی شکایت نہ رہے. رات یہ نہ کہہ سکے مولا مجھ میں تو نہیں پیدا ہوئے تیرے رسول، اور دن یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ میں بھی نہیں. اللہ نے دونوں کے بیچ میں رکھا، رات بھی فیضان مل گیا، رات کو بھی اور دن کو بھی فیضان مل گیا مصطفیٰ کی میلاد کا. اچھا، زمین پر پیدا ہوئے، آسمان بھی تجسس میں تھا، مولا تو نے اپنے رسول کو زمین پر پیدا کیا تو میں تو محروم. تو معراج کرا کر اس کو بھی جلوہ اللہ پاک نے اس کو بھی فیضان سے مالا مال کر دیا. کوئی نہیں، اس رحمت سے ہر کوئی فیضیاب ہوا ہے، وہ رحمت کا حصہ ہر کسی کو ملا ہے. سرکار کی ولادت ہوئی، باپ تو نہیں تھے تو آتے لوگ خوشخبریاں سناتے. حضرت عبد المطلب تھے، دادا تھے. کسی نے دوڑے ہوئے جا کر کہا کہ گھر پہ آپ کے پوتے کا جنم ہوا ہے. اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، دوڑے ہوئے گئے اور جا کر بچے کو ہاتھ میں لیا. دیکھا کہ کتنا سونا ہے، کتنا سونا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے. ارے حسین تو وہ تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. اتنے حسین کہ آج تک کسی آنکھ نے ایسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے. آگے چل کے حضرت حسان کہتے ہیں کوئی آنکھ دیکھتی کیسے، کوئی ماں پیدا کرتی تو دیکھتی نا. قیامت تک اب کوئی ماں ایسا بچہ پیدا کرے گی ہی نہیں کہ کوئی دیکھے گا. میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سرکار پیدا ہوئے، وہ عبد المطلب کی خوشیوں کی انتہا نہیں تھی. کبھی ادھر چومتے ہیں، کبھی ادھر. اللہ کا شکر ادا کیا، لائے کعبے کے پاس لا کر ان کو سامنے کعبے کے رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا. وہاں آپ نے دیکھا کہ کعبہ بھی جیسے جھک کر مصطفیٰ کو سلام کر رہا ہو. یہ میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا کی شان ہے. اب پرورش پا رہے ہیں. اچھا، مکہ کے اندر جو شرفا تھے، جو شریف گھرانے کے لوگ تھے نا، ان کے یہاں ایک دستور ہوتا تھا. وہ اپنے بچوں کو جنم ہونے کے بعد وہ اپنے گھر پر نہیں رکھتے تھے، وہ دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے. کیونکہ دیہات کا جو کلائمیٹ ہوتا ہے وہ بالکل نیچرل ہوتا ہے، بالکل نیچرل، پیور. وہاں کی خوراک، وہاں کی بھاشا، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی لینگویج، وہاں کا رہنا سہنا بالکل نیچرل ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بچہ وہاں رہے گا تو اس کی اچھی پرورش بھی ہو جائے گی، اچھی نشو و نما بھی ہو جائے گی، اچھی تربیت بھی ہو جائے گی، اس کی بھاشا سدھر جائے گی. کیونکہ گاؤں میں تو کیا وہ کھچڑا ہو جاتا ہے. گجراتی بھی ہے بھائی، انگریزی بولنے والا بھی ہے، تو سندھی بولنے والا بھی ہے، تو اردو بولنے والا بھی ہے، تو صرف مل کے سب وہ کھچڑا ہو جاتا ہے. آدمی ساری بھاشا سب مکس کر کے بولتا ہے. لیکن یہ کام پیور ہوتا ہے نا، وہ دیہات میں ہوتا ہے. حضرت عبد المطلب کے گھر پہ جب پوتے کا جنم ہوا، تاریخ میں یہ روایت بھی ہے، ابو لہب سرکار کا سگا چچا، سرکار کا سگا چچا، لیکن محروم رہ گیا ایمان کی دولت سے، محروم رہ گیا. کسی نے حضرت ابو الحسن خرقانی سے پوچھا تھا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے میں وہ کمال تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا نا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا ہاں، کیوں نہیں صحیح ہے. میرے مصطفیٰ کے چہرے میں وہ کمال تھا، جو بھی دیکھتا تھا نا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا. تو سامنے والے نے اعتراض کیا تو پھر ابو جہل نے تو ہزاروں مرتبہ دیکھا، پھر اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ ہزاروں مرتبہ دیکھا تھا ابو جہل نے، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا،
بڑا پیارا جواب دیا حضرت ابو الحسن خرقانی نے. وہ کہتے ہیں ابو جہل نے ہزاروں مرتبہ ضرور دیکھا تھا، لیکن اس نے عبداللہ کے بیٹے محمد کو دیکھا تھا. اگر وہ بھی رسول اللہ کو دیکھتا نا، اللہ کے رسول کو دیکھتا، تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا. اس نے کبھی سمجھا ہی نہیں اللہ کا رسول. وہ تو ہمیشہ اپنے بھائی کا بیٹا سمجھتا تھا، وہ تو بھتیجا سمجھتا تھا. اگر وہ اللہ کا رسول سمجھتا تو جس نے بھی اللہ کے رسول کو دیکھا، وہ چہرے میں ایسا کمال تھا کہ پھر وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا. ابو لہب کی ایک باندی تھی جس کا نام تھا سویبہ. آئی دوڑی ہوئی ابو لہب کے پاس، کہا کچھ پتا ہے؟ کہا تمہارے بھائی کے گھر پہ لڑکے کا جنم ہوا ہے. ابو لہب اتنا خوش ہوا، چونکہ ابھی سرکار پیدا ہو رہے، اتنا خوش ہوا کہ ایسے انگلی کے اشارے سے اس کو کہا جا تو آج آزاد. تو نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ آج سے تو آزاد. ابو لہب جب مر گیا نا تو اس کے گھر والوں نے اس کو سپنے میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ تو کہا یار بہت بری حالت میں ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سوموار کا دن آتا ہے نا تو اس انگلی میں سے مجھے چوستا ہوں تو راحت ملتی ہے. یارو یہ جو راحت ملتی ہے نا، یہ مصطفیٰ کی میلاد کا صدقہ ملتا ہے اس کو، مصطفیٰ کی میلاد کا. شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہاں ایک لطیف نقطہ ہے یہاں، اور ایک بہترین نقطہ ہے یہاں کہ جب ایک کافر، سرکار کو نہ ماننے والا، سرکار کا دشمن، حضور کی دشمنی پالنے والا، جب ایک سرکار کی میلاد پر اتنی سی خوشیاں مناتا ہے کہ وہ اپنی باندی کو آزاد کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی محروم نہیں چھوڑتا. اگر کوئی 12 دن سرکار کی میلاد کی خوشی میں ایک جگہ بیٹھ کر ایک گھنٹے تک اپنے مصطفیٰ کی گن گائے گا، مصطفیٰ کی سیرت پڑھے گا، مصطفیٰ کی سیرت سنے گا اور سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے گا، مجھے بتائیے کیا وہ سرکار کی میلاد کی برکتوں سے محروم رہے گا؟ اس لیے کہتے ہیں بیٹھو یار کچھ تو مل جائے گا. اسے ملا ہے تو ہم تو اس کے ہیں جس کو زمانہ محمد رسول اللہ کہتا ہے. حضور جب پیدا ہوئے نا تو حضرت سویبہ نے سب سے پہلے دودھ پلایا. جو ابو لہب کی آزاد کردہ باندی تھی انہوں نے دودھ پلایا. کچھ دن سرکار نے اپنی ماں حضرت آمنہ کا دودھ پیا. پھر عرب کا جو کلچر تھا شرفا کا، ان کے شریف خاندانوں کا، وہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے باہر دیہاتوں میں، جو گاؤں ہوتے تھے اس کے اندر. لوگ آئے، عورتیں آئی بچہ لینے کے لیے مکہ میں. حضرت دائی حلیمہ جس ایریے سے تعلق رکھتی ہے اس وقت وہاں پورے عرب میں آپ دیکھ لیجئے کہ قحط پڑا ہوا تھا، سوکھا. یہاں تک کہ جانوروں کے جو دودھ کے تھن تھے نا وہ بھی سوکھ گئے تھے. حضرت حلیمہ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے دوسرے بچے کو سنبھال سکے. آلریڈی ایک بچہ ان کی گود میں تھا جس کو دودھ پلاتی تھی. لیکن کہا چلو، اچھا وہ لوگ آتے تھے کسی لالچ میں کہ بڑے بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، ان کے بچے کو 2 سال پال لیں گے تو کچھ مل جائے گا، نظر و نیاز، ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا ان کا بھی بھلا ہو جائے گا. اس نیت سے وہ لوگ آتے تھے. تو اور عورتیں آئی جو مالدار قسم کے لوگ تھے وہ لے کے چلے گئی. ایک یتیم سمجھ کے سب نے چھوڑ دیا حضرت عبداللہ کے بیٹے کو کہ باپ ہے نہیں. جب باپ ہے نہیں تو ہم اگر 2 سال پال کے دیں گے تو باپ تو ہے نہیں تو ملے گا کیا؟ تو کسی نے ادھر دھیان ہی نہیں دیا. ہم تو کہتے ہیں کسی کے مقدر میں نہیں تھا، یہ مقدر تھا دائی حلیمہ کا. یہ مقدر تھا دائی حلیمہ. جس خچر پہ بیٹھ کے آئی تھی اس میں بھی طاقت نہیں ہے، وہ چلتا تھا دھیرے دھیرے، اس لیے سب سے پیچھے رہ گئی تھی حلیمہ. اس لیے جو مالدار کے بچے تھے سب نے لے لیے. اب بچہ تو ایک یتیم بچہ بچا، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا جو مالدار کے بچے لے گئے کہ یہ یتیم سارے یتیموں کا والی ہوگا، یہ یتیم سارے یتیموں کا حامی ہوگا، سارے بے کسوں کا یہ کس ہوگا، اور سارے یتیموں کی مدد کرنے والا یہ یتیم بچہ بنے گا. یہ ان کو معلوم نہیں تھا. حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، خالی ہاتھ پلٹنے سے تو بہتر ہے نا کہ چلو اسی کو لے چلتے ہیں، خالی ہاتھ کیوں جائے. شوہر نے کہا جیسا تمہارا مشورہ. گئے اور لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہاتھ میں لیا نا، حلیمہ کہتے ہیں میری زندگی کی تقدیر بدل گئی. ہاتھوں میں طاقت آ گئی، ہاتھوں میں طاقت آ گئی، جان میں جان آ گئی. کمزور تھی، کہا میرا دودھ خشک ہو چکا تھا، میرا بچہ پیٹ نہیں بھر سکتا تھا، اتنی کمزوری میرے اندر تھی. لیکن جیسے مصطفیٰ کو لیا نا جان میں جان آ گئی.
گئی اور لے جا کر جیسے سرکار کو دودھ پلانا شروع کیا نا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اللہ پاک نے میرے وجود کو دودھ سے بھر دیا ہے۔ میرے دوسرے بچے نے پیا، سرکار نے پیا۔ میں نے کہا کہ چلو اب تھوڑا ہم بھی کچھ پی لیں، تو جانور تھا تو چاہا چلو اس کو دو لیں۔ جیسے ہاتھ لگایا نا تو دیکھا پورا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ میرے شوہر نے بھی پیا، میں نے بھی پیا۔ ہم حیرت میں ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میرے شوہر میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حلیمہ بڑا مبارک بچہ لے کر آئی ہے۔ اس کے آتے ہی ہماری حالت بدل گئی ہے۔ کسی سے کہا نہیں، چپکے سے وہ بچہ لیا اور نکل گئے اپنے گاؤں کی طرف۔ حلیمہ کہتی تھی جب آئی تھی نا تو سواری اتنی کمزور تھی، چل نہیں پا رہی تھی، لیکن جیسے میرے مصطفیٰ سواری پر بیٹھے سواری کی حالت بدل گئی، سب سے تیز چل رہی ہے۔ جو مجھ سے آگے نکلے تھے وہ پیچھے، وہ میری سواری کو حلیمہ سواری بدلی ہے کیا؟ یہ کہاں سے لے کر آؤ، اتنی تیز چلتی ہے؟ حلیمہ اپنی عشق کی زبان میں کہنے لگی سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ سوار بدل گیا، سوار، اور اس سوار ہی کی برکتیں ہیں کہ جو آج ہو تیزی کے ساتھ چلی۔ گھر پہ لے گئی، کہا کہ پورا دکال تھا، قحط سالی تھی، پورا خوشحال پڑا ہوا تھا، لیکن جیسے گھر پہنچے نے قدم میں مصطفیٰ کی وجہ سے میرے آقا کے قدم میرے گھر میں کیا پڑے، میرے گھر کا نقشہ بدل گیا۔ جتنے جانور، جتنی بکریاں میرے گھر میں بندھی ہوئی تھی ان کے تھن خشک تھے، آنچلوں میں دودھ نہیں تھا۔ مصطفیٰ کے قدموں کی برکت نے میرے جانوروں کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ لوگ حیرت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب میرے جانور چرنے کے لیے جاتے تھے تو پیٹ بھر کے آتے تھے، پورے گاؤں کے جانور خالی آتے تھے۔ اب لوگوں نے کیا کیا، جہاں میرے جانور جاتے تھے وہاں اپنے جانور بھیجنے شروع کیے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین کا کمال ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا آمنہ کا جو دلارا حلیمہ کے گھر پہ آیا ہے اس کے قدموں کی برکت کا یہ نتیجہ ہے، اس کے قدموں کی برکت کا نتیجہ ہے۔ 2 سال کیسے نکل گئے خبر نہیں پڑی، 2 سال کیسے نکل گئے۔ اب جب سرکار کو چھوڑنے کی بات ہے، دودھ چھڑا دیا ہے، 2 سال ہو چکے ہیں، اب تو دینے جانا ہی پڑے گا۔ دل پر پتھر رکھ کر دینے کے لیے نکلی اور دل میں ایک ہی تمنا تھی، کاش اللہ کو ایسا انتظام کر دے کہ سرکار پھر سے میرے پاس آ جائے۔ گئے مکہ میں تو وہاں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، چیپی بیماری، تو حضرت حلیمہ کو موقع مل گیا۔ حضرت آمنہ سے کہتی ہے یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے، کہیں اس کو بیماری نہ لگ جائے، تو آپ ایک کام کیجئے واپس مجھے دے دیجئے۔ حضرت آمنہ راضی ہو گئے تو خوش ہو گئے حضرت حلیمہ، کہا چلو لے چلو، واپس لائی۔ اب جب سرکار کچھ ہوش آپ نے سنبھالا تو دیکھا کہ جو آپ کے دوسرے بھائی ہے، دودھ پیتے بھائی، رضائی بھائی، وہ صبح ہوتی ہے نکل جاتے ہیں، شام کو پلٹ کر آتے ہیں۔ ایک دن سرکار نے پوچھ لیا ماں یہ سب کہاں جاتے ہیں؟ کہا بیٹا یہ سب یہ جانور چرانے جاتے ہیں۔ کہا ماں کل سے میں بھی جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ نے بہت روکا لیکن سرکار نے اصرار کیا تو ایک دن اپنے بچوں کے ساتھ حضرت حلیمہ نے سرکار کو بھیج دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہوئے تھے، روز جاتے روز آتے۔ ایک دن مسئلہ ہوا، ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے، ساتھ میں اپنے بھائی بہن بھی تھے۔ کچھ سفید پوش لباس، سفید لباس اوڑے ہوئے، پہنے ہوئے کچھ خوبصورت آدمی نمودار ہوئے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور حضور کو لٹایا اور حضور کا آپریشن کیا۔ جیسے سرکار کو لیٹا کر ان کا سینہ چیرا گیا، جو سرکار کا بھائی تھا نا اس نے دیکھا تو توڑا ہوا حضرت حلیمہ کے پاس آیا، ماں جلدی چلو جلدی چلو، غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو عربی بھائی ہے نا، عربی بھائی، وہ قریشی بھائی، اس کو کچھ لوگوں نے لیٹایا اور اس کا سینہ چیر دیا ہے، میں بھاگا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت دائی حلیمہ اور ان کے شوہر بھاگتے ہوئے گئے، یا اللہ کیا ہو گیا، غضب ہو گیا، بھاگتے ہوئے گئے تو دیکھا سرکار اطمینان سے بیٹھ، آپریشن ہو چکا ہے، اطمینان سے بیٹھے ہوئے، لیکن تھوڑا سہمے ہوئے سرکار، تھوڑا کیونکہ فرسٹ ٹائم آپریشن ہوا تھا اور چھوٹی سی عمر ہے ابھی، یہ سب سے پہلا آپریشن تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پاک چیرا گیا ہے، کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ، یہ بھی یاد رکھیے، یہ تاریخ کی بات ہے، 4 مرتبہ جس کو کہتے ہیں شق صدر، سینہ چیرا گیا ہے۔ کس لیے چیرا گیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت دائی حلیمہ کے گھر
جب آپ تھے عمر چھوٹی تھی تب چیرا گیا تھا. کس لیے چیرا گیا تھا؟ تاکہ اندر بچپن کے اندر جو بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں کھیل کود کی وغیرہ، یہ سرکار کہتے ہیں کہ میں پورا آپریشن لائیو دیکھ رہا تھا. وہ آئے تھے جو فرشتوں کی انسانوں کی شکل میں، وہ فرشتے تھے، انہوں نے میرے سینے کو چیرا، اس میں سے کچھ نکال کر پھینکا اور کچھ اندر ڈالا. یہ کیا ڈالا؟ کہ بچپن کی جو بچوں کی عادتیں ہوتی وہ سرکار میں نہ رہے، اس لیے پہلا آپریشن ہوا تھا سینہ سرکار. اب حضرت حلیمہ گھبرا گئی، یا اللہ یہ اگر کچھ ہو گیا تو. شوہر نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ان پر کوئی جنات کا اثر ہے، ان کو جلدی سے ان کے پیرنٹس کے حوالے کر دو، ان کے ماں باپ کے حوالے کر دو، کہیں ہمارے پاس رہے کچھ ہو جائے گا تو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا. حضرت حلیمہ ڈری ہوئی لے گئی اور سیدھا جا کر حضرت آمنہ کے سپرد کیا. حضرت آمنہ بھی حیرت میں کہ جب آئی تھی تو بڑے شوق سے لے گئی تھی اور اتنی جلدی لا کر واپس کر رہی ہو، سمجھ میں نہیں آتا ہے. پہلے تو حضرت حلیمہ نے چھپایا، لیکن بعد میں کہا کہ یہ ایسا واقعہ ہوا ہے اور میں ڈری ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ ان پر جنات کا اثر ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے نہیں ہرگز نہیں، میرے بیٹے پر کبھی جنات کا اثر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھے نا تو بہت کچھ کرامتیں میں نے دیکھی ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. کہا ٹھیک ہے تمہیں اگر نہیں رکھنا تو یہیں چھوڑ دو. وہ ڈری ہوئی تھی اس لیے چھوڑ کر چلی گئی. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر ہیں، اپنی ماں کے انڈر میں ہیں، اپنی ماں کی تربیت میں. حضرت عبداللہ جو سرکار کے والد تھے نا، وہ جب انتقال کیے تھے تو ان کی ایک باندی تھی جن کا نام تھا ام ایمن. ام ایمن وہ سرکار کی دیکھ ریکھ کرتی تھی، حضور کو نہلانا، سرکار کو جھولے دینا، سرکار کو کھانا کھلانا، سرکار کے کپڑے وغیرہ سب معاملات یہ سب وہ دیکھتے تھے. ہاں ام ایمن سرکار بڑی محبت فرماتے تھے ان سے، بڑی محبت فرماتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. ام ایمن حضرت ام ایمن اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تربیت پرورش پا رہے ہیں. 6 سال کی عمر ہوئی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، 6 سال. تو ماں اپنے بچے کو لے کر مدینے پاک کی طرف گئی. تاریخ میں یہ آتا ہے کہ شاید وہ اپنے شوہر کی قبر پر گئی تھی دیکھنے کے لیے، اور ایک روایت یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ننیال میں رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گئی تھی. اور وہاں گئی ریٹرن میں، واپسی میں، ساتھ میں ام ایمن بھی ہے. واپسی میں مقام ابوا پر وہ بیمار ہوئی، وہیں ان کا انتقال ہو گیا. باپ تو پیدائش سے پہلے انتقال کر گئے تھے. 6 سال کی عمر ہوئی، ماں بھی چل بسی. حضرت ام ایمن کسی طرح سے مقام ابوا، بہت سارے حاجی جاتے ہیں تو حضرت آمنہ کی قبر انور پر وہ حاضری دیتے ہیں. وہ پتھروں کی وہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ اب نجدی حکومت نے اب کوئی گنبد تو چھوڑا نہیں ہے، سب کچھ ڈھا دیا انہوں نے. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بات آگے نکل گئی. بس مختصر ہو کر کے انشاءاللہ کل اس پر گفتگو واپس کروں گا. اور بس مختصر میں یہ چاہتا ہوں کہ سرکار کا ایک پورا بایو ڈیٹا، مکی اور مدنی زندگی ہمارے بھائیوں کو مختصر انداز میں یاد ہونے چاہیے. سرکار کیسے پیدا ہوئے، سرکار کی پرورش کیسے ہوئی، سرکار نے کہاں انتقال فرمایا، حضور کی تبلیغ کا جو دور رہا وہ کیسے رہا، یہ آپ تک پہنچانا اصل مقصد ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک اپنی ماں کے ساتھ گئے تھے، ماں کا انتقال ہو گیا. واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پاک سے مکۃ المکرمہ آئے. اب حضرت عبد المطلب کی پرورش میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں. اس کے بعد کی جو پرورش ہے انشاءاللہ کل کی گفتگو میں عرض کروں گا. اللہ کریم ہمیں اپنے رسول کی زندگی پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر سے نوجوانوں کو کہوں گا، یہ 1 گھنٹے کی مجلس آپ کو اتنا نہیں سکھا پائے گی. تھوڑا شوق پیدا کیجئے، اپنے رسول کا اتہاس پڑھیے. 1 گھنٹے کی مجلس میں آپ پورا دین نہیں سمجھ جاؤ گے بھائی. ہمارے دین کی شروعات پڑھنے سے، ہماری شروعات، ہمارا بیزک اقرا پڑھو. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی تو آگے عرض کروں گا. آپ آئیں، تشریف لائیں، اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ چلو کم از کم 1 گھنٹہ ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حالات آپ پڑھ لو، آج نہیں تو کل. ورنہ یارو قبر میں کسی اور کا نہیں، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا ہے. بڑا افسوس ہوگا ہو یا بڑا افسوس ہوگا اگر جان کے نہیں گئے نا یہاں سے، تو بڑا افسوس ہوگا. جان لو سرکار کون ہے. اسی لیے میرا امام کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، جانو گے تب مانو گے نا. جانو تو صحیح یار کیا ہے وہ ہیں، کیونکہ جب جان جاؤ گے نا تو اگر پتھروں نے جان لیا ہے تو انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی ہے. سرکار ایک جگہ پہاڑ کے قریب سے جا رہے تھے، مولا علی ساتھ میں تھے. مولا علی کو درود و سلام کی آواز آئی.
ادھر ادھر دیکھنے لگے کون پڑھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ پہاڑوں میں آپ کا کون عاشق ہے جو آپ پر درود پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، وہ دکھ رہی ہے پہاڑ پر ایک پتھر دکھ رہا بڑا سی چٹان، کہا اس کے اوپر ایک چوٹی دکھ رہی، کہا وہی تیرے آقا پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ جب جان گیا تو پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا، پتھروں نے درود و سلام پڑھا ہے۔ جب جان لیا تھا نا تو پھر وہ روئی تھی، کون؟ استن حنانہ، وہ لکڑی جو سرکار کی محبت میں روئی تھی حضور کے وصال کے بعد، اور اس کے رونے کو صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ جانو گے تو پھر تم بھی مانو گے، تو انہیں جانا انہیں نہ رکھا غیر سے کام، الحمدللہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو کوشش کریں اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔